چودھری اویس صاحب، آپ کیسے ریسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ آپ نے ساری گفتگو سنی عظمیٰ صاحبہ کی. گزارش یہ ہے کہ اگر ہم ماضی میں جاتے ہیں، جب ہمارے ملک میں سیلاب آیا، انتہائی تباہیاں ساتھ لایا، تو ماضی گواہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے حقوق کی نہ صرف ترجمانی کی بلکہ وہ عملی اقدامات کے ساتھ وہ اریول 10 کا پیپلز پارٹی کا ہی تھا کہ جو پنجاب میں بھی نکلا، جو سندھ میں بھی نکلا اور تمام علاقوں میں نکلا. مثال کے طور پہ آپ 2014 کا سیلاب لے لیں. میرے اپنے حلقہ میں سیلاب آیا PP 73 سرگودا میں، بہت تباہی ہوئی. تو ہمارے پاس خود بلاول صاحب بھی تشریف لائے اور دوسرے جو اس وقت کے ہمارے پنجاب کے صدر تھے وہ بھی تشریف لائے. 5-7 دن ہم نے وزٹ بھی کیا حلقہ سارے میں، اور امدادی سامان بھی ہم نے پہنچائے لوگوں کو. عدم اعتماد کی تحریک پیپلز پارٹی اکیلے لا سکتی ہے چودھری صاحب؟ اتنی طاقت ہے پیپلز پارٹی میں؟ سر، جو پیپلز پارٹی کی طاقت ہے نا، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. بھٹو شہید سے لے کے آج تک پیپلز پارٹی اپنی جمہوری طاقت کے بل بوتے پہ ہی تو اس ملک میں بیٹھی ہے. ہر ڈکٹیٹر کا ہم نے سامنا کیا ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کے اجداد کی قبریں بھی یہاں ہیں. نہ تو ہمارا باہر کوئی ایسٹ ہے، اور ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں، اور اسی مٹی میں ایک دن ملیں گے ہم. ٹھیک سر، ٹھیک سر. الاؤ می میں تھوڑا سا آگے بڑھوں. احمد اویس صاحب، بالکل ٹھیک. احمد اویس صاحب، پیپلز پارٹی ایک جماعت ہے ملک میں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک چودھری صاحب. احمد اویس صاحب، آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. ہم مساق جمہوریت کو فالو کرتے ہیں. بالکل ٹھیک چودھری صاحب. ڈیموکریسی تھا، ہم اسے فالو کرتے ہیں. بالکل ٹھیک سر. ملکی بعد میں جو باہر کی طاقتیں ہیں، جو ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں، جو ایکسٹرنل ایشوز ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا ہوگا. بالکل دیکھنا ہوگا. الاؤ می میں آگے بڑھوں چودھری صاحب، اجازت چاہوں گا آپ سے. احمد اویس صاحب، آپ کی نظر میں آپ کی پارٹی کے دیگر رہنما جو اس وقت بیان بازی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، اس کو نورا کشتی کہہ رہے ہیں. آپ کی نظر میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس سے بات اتنی بڑھ سکتی ہے کہ عدم اعتماد تک جا پہنچے؟ یور ویوز آن اٹ احمد اویس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میرے نزدیک یہ نورا کشتی تو نہیں ہے. ان کا بہت سارے مطالبات یا ان کا جو ہے اصرار کرنا یا برہم ہونا، یہ ان کا جائز ہے. دیکھیں سر، بلدیاتی الیکشن کا بھی اعلان کر دیا گیا اسی نورا کشتی میں، تو ہے تو کوئی بات تو ہے تو صحیح. تو اچھی بات ہے اگر کر دیا ہے تو. دیکھیں نا، یہ اپروپریٹ مومنٹ ڈھونڈ رہے ہیں نا، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیلاب میں انہوں نے بہت کام کر لیا، لیکن جب الیکشن کروائیں گے اور اگر دھاندلی نہ کروائی تو سمجھ آ جائے گی کہ ان کو سیٹ نہیں ملیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی گنا دیا کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم نے سیلاب میں بڑا کام کیا، ہم وہاں یہ پہنچا رہے ہیں، وہاں یہ کر رہے ہیں، بے گھر جن کے ہو گئے ہیں گھروں کے، ان کو ہم یہ امداد دیں گے، جن کے جانور ضائع ہو گئے ان کے لیے یہ کریں گے. لیکن کسان کے لیے کچھ نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بلو پاورٹی لائن جو زندگی گزار رہے ہیں ان کا تو نہ گھر بار ہوتا ہے، اور ان کی صرف جو کیلکولیشن یا ان کی ڈیٹا فگر جو ہیں وہ تو حکومت کے پاس. احمد صاحب، گندم کی بجائی پہلے ہی خطرے میں تھی، ایسی قیمت کا اعلان کر دیا اگلے سال 3500، جس میں کسان ابھی بھی بیچنے کو تیار نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ 4000 سے کم میں تو بات ہی پیدا نہیں ہوتی ہے. کسان اتحاد کھوکھر صاحب کہتے ہیں. جب میں یہی بتانے لگا ہوں آپ کو کہ جب پہلے حالات اچھے تھے تو 3900 انہوں نے اس وقت اعلان کیا تھا، 2 سال پہلے کی بات ہے. اور اب جو جس کسبوسی کے عالم میں وہ لوگ ہیں، اور جو پچھلے سال واقعات ہوئے اور جو فلڈ آ کے ان کا تمام نقصان ہوا، اس کے بعد 35 کو یہ تو ان کے اخراجات بھی ایک ایکڑ کے پورے نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ تو ایک، اسی لیے کہہ رہا ہوں، یہ کاسمیٹک تبدیلی سے جو ہے آپ سمجھیں کہ یہ پاپولر ہو جائیں گے یا عوام کو کوئی فائدہ پہنچے گا، تو نہیں پہنچ سکتا. میں اسی لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے، آپ نے مریم بی بی کی آج بھی انہوں نے تقریر سنی ہوگی مریم نواز کی، اور وہ روزانہ آج کل بڑی لمبی لمبی تقاریر آ رہی ہیں. اچھی باتیں کریں، وہ چیف منسٹر ہیں، لیکن انہوں نے وہ والی ویڈیو بڑی وائرل ہو گئی ہے ان کی احمد صاحب، جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ ان کے پوسٹر کو ایک غریب آدمی ایک گلاس پانی سے دھو رہا تھا. وہ تو چلیے، اس بات سے اگر وہ خوش ہوتی ہیں تو ضرور ہوں، لیکن میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک لفظ انہوں نے بلو پاورٹی لائن کے لوگوں کی زندگی کے متعلق بات کی ہے کہ اس فلڈ میں ان کا کیا حال ہوا، اور وہ پرسنٹیج جو آپ کو پتا ہے کہ 50% پہ ہے.
اب اس وقت وہ اگر 25 کروڑ آبادی ہے تو 12.5 کروڑ آبادی ان کی ہے. تو 12.5 کروڑ آبادی کو اگنور کر کے آپ کہیں کہ آپ بہت کام کر رہے ہیں, اور آپ فلڈ کے دنوں میں آپ چلے جائیں چھٹیاں منانے کے لیے جاپان میں اپنے دوست احباب کو لے کے اور کہیں کہ جی بہت بڑا میں کام کر رہی ہوں. حالات تو دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. لیکن سر آپ پیپلز پارٹی کو کریڈٹ دیں گے کہ ان کی وجہ سے آج پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ دی گئی ہے؟ یقیناً دیں گے, اور نہ صرف اس کی وجہ سے دیں گے. انہوں نے بلاول بھٹو صاحب نے, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جب اعلان کیا ہے یا ریسکیو کے لیے ان لوگوں کو جو متاثرین ہیں وہ پورے پاکستان بنیاد کے اوپر کیا ہے, نہ سندھ کی بنیاد کے اوپر نہیں کیا انہوں نے, بالکل صرف پنجاب میں ہوں یا کہیں پر بھی ہوں, سب کی مدد کی جائے, سب کے لیے کیا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے تو ہیں. یہ صرف اگر یہ کہہ دینا کہ دیکھیں نا یہ بادشاہتی نظام لانا چاہتے ہیں کہ بادشاہ کیا ہے, یہ بادشاہ کہتا ہے کہ پیسہ میرا ہے, یہ زمین میری ہے, یہ رعایا میری ہے. تو نہ پیسہ ان کا ہے نہ زمین ان کی ہے, یہ سب کچھ پاکستان کے عوام کی ہے. بالکل ٹھیک, یہ تو صرف بالکل ٹھیک, ایک تھوڑے عرصے کے لیے یہ معجزہ ضرور ہے, ایک بہت بڑی کرامت ان کے لیے کہ الیکشن ہار کے چیف منسٹر پنجاب بن کے وہ یہ کام کر رہی ہیں. بالکل, آپ یہ اس پہ اللہ کا شکر ادا ویسے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا عظمیٰ صاحبہ سے بھی. عظمیٰ صاحبہ آپ کریڈٹ دیں گی پیپلز پارٹی کو کہ ان کی آواز اٹھانے کی وجہ سے آج پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان کیا الیکشن کمیشن نے؟ میں آپ کے پی ٹی آئی کے جو آپ کے گیسٹ ہیں ان کی باتیں ذرا سن کے حیران ہو رہی تھی. یہ وہ جماعت ہے جن کا نعرہ یہ ہے خان ہے تو پاکستان ہے. ٹھیک, اب میرے سوال پہ آئیں, وقت کم ہے. اس کے علاوہ تو یہ بات ہی نہیں کرتے ہیں, اور دوسروں کو یہ تانے دیتے ہیں کہ جی وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہماری جائیداد ہے تو فلانا ہے. تو ان کی اطلاع کے لیے میں ان کو بتانا چاہوں گی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ 2/3 میجورٹی لے کے چیف منسٹر منتخب ہوئی ہیں. بالکل, اور اگر یہ ان کو ہضم نہیں ہوتا تو جائیں پھر اپنے ٹریبیونلز میں اپنے کیسز وغیرہ کریں, اور یہ فارم 45-47 کا رونا بند کر دیں, کیونکہ اب بہت ہو گئی ہے لوگوں کے. اب میرے سوال پہ آئیں, کیا پیپلز پارٹی کو آپ کریڈٹ دے رہی ہیں؟ نہیں, دیکھیں ہم تو ویسے بھی بلدیاتی انتخابات کی طرف بڑھ رہے تھے, اس میں جو کچھ لکونے رہ گئے تھے اس کے قانون میں جو سخم تھے وہ دور کرنے کے بعد تو وہ تو اس کی طرف تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے. دیکھیں کیونکہ بلدیاتی جو 2021 کے بعد سے انتخابات نہیں ہوئے ہیں. 2021 میں بلدیاتی حکومت ختم ہوئی تھی اور آپ کی حکومت کو کافی وقت ہو گیا, پر ابھی تک آپ نے وہ لکوناز کلیئر نہیں کیے تھے. الیکشن کمیشن کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں سکندر سلطان راجہ صاحب کہتے ہیں کہ حکومت جتنا وقت ضائع کر چکی ہے اب ہم اعلان کریں گے, ہمارا کام ہے, یہ لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. انہوں نے شرمندگی کا اظہار بھی کیا ہے, تو انہوں نے تو کہہ دیا کہ حکومت نے اپنا کام نہیں کیا, ہم اپنا کام کریں گے. آپ اس سے پہلے بھی ذرا چلے جائیں نا, جب ان کی پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے, جب بلدیاتی نظام جب چل رہا تھا تو اس کا بوریا بسترا کس نے گول کیا تھا, وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ساری آپ کو دیکھنی پڑیں گی. بہرحال حقیقت یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا آئین کا حصہ ہے, ایک بہت ضروری حصہ ہے, اور لوگوں کی داد رسی کے لیے یہ سسٹم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور یہ ہونا چاہیے. میں یہ پورے فیور بریک کی طرف جانا ہے میڈم. دوسرے ذرا یہ ذہن میں رکھیں کہ پنجاب میں منیمم ہیومن لاس آف لائف ہوا ہے بنسبت کے پی کے. وہاں پہ جتنے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, تب بھی ہماری چیف منسٹر نے, وہ تھائی لینڈ میں تھیں, جب ان کو پتا چلا کلاؤڈ برسٹ سے 500 لوگ اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, تو انہوں نے کے پی کے سی ایم کو فون کیا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, جو سپورٹ آپ کو ہمارے سے چاہیے وہ ہم آپ کو دیں گے. تو ہمارا تو یہ جذبہ ہے